حاکم الحدیث حضرت حافظ نیشاپوری رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک نہایت رقت آمیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصر و شام، روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا، تو بہت سے صحابہ حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی گئے تھے، جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ جو حدیث میں نے حضور پاک سے سنی اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر ہیں، تو صرف اس جذبہ شوق کے تحت انہوں نے مدینے سے مصر کا سفر شروع کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کر کے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک میں ہوں، دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔ اس والہانہ سفر کا حال بڑا ہی رقت انگیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کوہسار وادیوں، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ بڑھاپے کا عالم، دشوار سفر، لیکن وارفتہ بڑھاپے کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، نہ راستے کی دشواریاں بیچ میں حائل ہوئی۔ دن رات ایک کر کے چلتے چلتے مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پر نازل فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا کہ ما جاء بک یا ابا ایوب، کس غرض سے تشریف لانا ہوا اے ابو ایوب انصاری؟ حضرت ابو ایوب انصاری جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے علاوہ اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ایک ایسا آدمی لگا دوں، آپ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا، بلکہ صرف اس لیے آنا ہوا کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچنے کا انتظام کر دو۔ ایک گدائے عشق کی ذرا شان استغنا ملاحظہ فرمائیے۔ گورنر کے دروازے پر گئے لیکن ایک لفظ بھی ان کے حق میں نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ والی مصر نے ایک جانکار آدمی کے ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت قدے تک لے گیا۔ مصافحہ معانقہ کے بعد پہلا سوال آپ نے بھی یہی فرمایا، ما جاء بک یا ابا ایوب انصاری، کس غرض سے تشریف لانا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے علاوہ اب دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے جواب دیا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اتنا سن کر حضرت ابو ایوب انصاری اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے جو اپنے کانوں سے سنی ہے دوسرے کی زبان سے بھی سن لیں۔ حدیث دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ مقام ہے جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ حضرت امام نیشاپوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رقت و گداز میں ڈوبا ہوا اپنا یہ تاثر سپرد قلم کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر الروایہ ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاشرے سے ملنے گئے اور دور دراز مقام کا سفر، اس کی دشواریاں، اس کی دقتوں کو سہا۔
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حدیث پاک سننے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب دارین حاصل کر سکیں.